الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وعلی سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر و شبر قاسم طوبى و سکر العارف المبین الناصر المعین السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلی مظہر العجائب و مظہر الغرائب و نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ غالب غالب علی کل غالب امام المشارق والمغارب حبہ فرض علی الحاضر والغائب مولانا و مولا ثقلین امام بالحق والامیر المطلق ابی الحسنین امیر المومنین علی ابن ابی طالب جتنا علی بادشاہ کا نام بلند ہے اتنی خوبصورت صلوات پڑھیے گا۔ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین اما بعد قال رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ایک مرتبہ ولایت علی کے عشق کے حصول کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ سامنے گرامی قدر، مالک لم یزل اور اس سے متصل بلا فصل ہستیاں آپ سب کا اس عبادت اکبر میں چل کر آنا قبول و منظور فرمائے۔ بالخصوص انجمن اصغریہ جنہوں نے اس جشن کا اہتمام کیا، مالک ان سب کے جو اراکین ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جن کی کاوشوں سے جشن کا یہ اہتمام رکھا گیا، کیونکہ غدیر کا جشن رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے، کیونکہ غدیر کا جو جشن ہے اس کا پہلا بانی محمد مصطفیٰ تھا، اور جو آج تک غدیر کا جشن کرواتے ہیں وہ رسول کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اور غدیر کا جشن سننے والوں میں سلمان فارسی بھی تھے، ابو ذر بھی تھا، تو جب اتنے اعلیٰ قسم کی ہستیاں غدیر کا جشن سننے والے میں تھیں، غدیر کا جشن سننے والوں میں جبرائیل بھی تھا، اور بانی مصطفیٰ تھا، انتظام اللہ کے پاس تھے۔ تو خوش قسمت ہیں حضرات جو جشن میں بیٹھے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد پھر ایام عزا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، تو جشن کا موقع ہے۔ میں چاہتا ہوں جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں وہ اگر تھوڑا سا اور آگے آ جائیں تاکہ میں آپ کے زیادہ قریب آ کر گفتگو کر سکوں، اور ایسے تھوڑا سا میرے بچے، ہاں جی فہیم بھائی کو نکال کے بے شک باقی سارے آ جائیں، ٹھیک ہے؟ بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ انہوں نے نہیں آنا، آ جاؤ نا، صحیح ہے، آ جائیں اب تو والے بھائی کہہ رہے ہیں آ جائیں فہیم بھائی۔ تو جشن کی ابتدا کرنے سے پہلے سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب حضرات کو غدیر کی اور موبائل کی بہت بہت جشن کی مبارکباد ہے، اور مالک اس جشن کے صدقے میں ہمارے گھروں میں اپنی کریمی نازل فرمائے، اور جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ زیغم کاظمی شاہ صاحب، مالک ان کی صحت میں اور ان کو زندگی عطا فرمائے۔ جتنی سادات یہاں پر بیٹھے ہیں غیر سادات، مالک سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور تمام دعاؤں کی اکبر دعا مالک ہمارے رہبر حقیقی، رہبر احد، رہبر اعظم، رہبر اکبر سرکار امام زمانہ کا جلد ظہور فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، سرنامہ کلام میں نے آپ کے سامنے محمد مصطفیٰ کا مشہور و معروف وہ قول پڑھا جو اتنا مشہور ہوا، محمد کی زبان سے نکلی ہوئی دو چیزیں بہت مشہور ہوئیں، یا قرآن مشہور ہوا یا من کنت مولا کا جملہ مشہور ہوا۔ یہ دو جملے مشہور ہوئے، یا قرآن مشہور ہوا یا من کنت مولا کا جملہ مشہور ہوا۔ اور یہ جو جشن ہے یہ اس کا تعلق ہوتا ہے عید سے، اور مذہب آل محمد کے نزدیک جو سب سے بڑی عید ہے
اسے عید غدیر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ عید ہے کہ جس عید میں اللہ خود شامل ہوتا ہے۔ باقی عیدیں دنیا مناتی ہے، ہم کوئی عید الفطر کہتا ہے، کوئی عید الاضحیٰ کہتا ہے، لیکن اللہ قرآن میں یوم الفطر کہتا ہے اور یوم الضحیٰ کہتا ہے۔ مسلمان عید الفطر بھی کہتے ہیں، عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں۔ باقی عیدوں میں اور اس عید میں تھوڑا سا فرق ہے۔ باقی عیدیں منانے کے لیے یاد رکھیے گا لباس کا پاک ہونا ضروری ہوتا ہے۔ باقی عیدیں منانے کے لیے لباس کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن خدا کی قسم غدیر کا جشن منانے کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہے۔ غدیر کا جشن منانے کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہوتا ہے، اور خون حلالی ہو ہی جاتا ہے اس وقت جب اقرار ولایت علی کر لیتا ہے۔ بندوں کو اپنے شجرے تبدیل کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر وہی بندے وہیں پر علی کی ولایت کا اقرار کر لیتے، ولایت اقرار کر لیتے۔ اس لیے اور ہر جشن میں جملہ خطیب حضرات، ذاکر حضرات کہتے ہیں کہ جشن کا تعلق نہ سننے سے نہ سنانے سے، جشن کا تعلق ہے منانے سے۔ میں بات اور آسان کروں تاکہ اور قریب آؤں۔ باقی عیدیں بھی دنیا مناتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بڑی کہہ کر مناتا ہے، ہاں یہ کوئی چھوٹی کہہ کر مناتا ہے، کوئی سیویوں والی کہہ کر مناتا ہے، کوئی بکرے والی کہہ کر مناتا ہے۔ چاہے بکرے والی عید ہو چاہے سیویوں والی عید ہو، باقی عیدوں میں آلے بھائی، باقی عیدوں میں اور اس عید میں ایک فرق ہے۔ وہ جملہ میں آپ کی خدمت پیش کر، باقی عیدوں میں اس میں فرق ہے۔ جو بڑی عید یعنی سیویوں والی عید ہو یا بکرے والی عید ہو، وہ یاد رکھنا وہ ہر حلالی بھی مناتا ہے اور ہر حرامی بھی مناتا ہے۔ جو حلال زیادہ ہو وہ بھی مناتا ہے، جو حلال زیادہ نہ ہو وہ بھی مناتا ہے، لیکن غدیر مناتا وہی ہے جو حلال زیادہ ہوتا ہے۔ تو غدیر مناتا ہے وہ جو خالصتاً حلال زیادہ ہوتا ہے، جو کوئی بے شک گھر سے بیٹھ کر منائے، علی کی ولایت کا اقرار گھر بیٹھ کر کرے، لیکن جشن منانا چاہیے۔ جب جشن انسان منائے، جب دل خوش ہو تو چہرہ بولتا ہے، چہرہ آپ کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، چہرہ بک ہے، یعنی یہ ہیڈ لائن ہے آپ کی سوچوں کی۔ اگر بندہ اندر سے خوش ہوگا تو چہرہ بول پڑے گا، اور بندہ اگر علی کا جشن منائے گا غدیر کا تو چہرہ تب بھی بول پڑے گا۔ اس لیے اس جشن کے بارے میں لکھا ہوا کہ یہ سب سے بڑی عید ہے، اور مالک آپ سب کو زندگی دے، آپ کئی غدیریں دیکھیں، سرکار امام زمانہ کا ظہور ہمیں دیکھنا نصیب ہو۔ میرے مولا کا فرمانا ہے، مولا نے کہا یاد رکھنا جو شخص اس دن گھر میں لوگوں کو بلا کر کھانا کھلائے، جو شخص اس دن گھر میں لوگوں کو بلا کر کھانا کھلائے، یوں سمجھو اس نے آدم سے مصطفیٰ تک کی دعوت کر دی ہے۔ اس نے آدم سے مصطفیٰ تک کی دعوت کر دی۔ ایک بندہ بیٹھا تھا مولا کی بارگاہ میں، اس نے کہا مولا غضب ہو گیا۔ مولا نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا یہ فرمان تو امیروں کے لیے ہے، اب جس کے پاس ہوگا تو وہ گھر بلا کر کھلائے گا، میرے پاس تو اپنا کھانے کے لیے کچھ نہیں، میں تو خود سوچ رہا ہوتا ہوں شام پر کیسے گزارا کروں گا، تو مولا میں کیا کروں؟ خدا کی قسم آل محمد کریم ابن کریم ہستیاں ہیں۔ یہ مذہب اور یہ معرفت اور یہ عشق یہ امیر اور غریب دیکھ کر نہیں آتا، یہ نیت دیکھ کر آتا ہے۔ مولا نے کہا اپنے گھر دعوت کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یوں سمجھو تم نے آدم سے مصطفیٰ تک کی دعوت کر دی۔ اس نے کہا مولا غضب ہو گیا، میں غریب ہوں، میں تو کھلا نہیں سکتا۔ مولا نے کہا گھبراتا کیوں ہے؟ کہا مولا میں کیا کروں؟ مولا نے فرمایا تو غدیر کے دن مومن سے ہاتھ ملا۔ فضل بھائی کیا کہا؟ تو غدیر کے دن مومن سے اگلا جملہ سننے کا، مومن سے ہاتھ ملا۔ کہ یاد رکھنا جب تو غدیر کے دن مومن سے ہاتھ ملائے گا تو 2 ہاتھ تیرے ہوں گے، 2 ہاتھ مومن کے ہوں گے، اور 5واں ہاتھ ہمارے قائم کا ہوگا۔ اور 5واں ہاتھ ہمارے قائم کا ہوگا۔ یعنی یہ غدیر، اس دن کوشش کیا کریں کہ اپنے بچوں کو عیدی دیں،
اور پیسہ دیتے ہوئے بتائیں ان کو کہ ہم علی کی ولایت کی خوشی میں آپ کو عیدی دے رہے ہیں، تاکہ بچوں کو یاد رہے۔ یہ سیویوں والی عید پر عیدی تو کلچر ہے، مذہب نہیں۔ غدیر پر عیدی دینا مذہب ہے۔ کلچر کو مذہب سے مکس نہ کریں۔ نئے کپڑے پہنائیں ان کو تاکہ انہیں پتہ چلے ہم غدیر منا رہے ہیں، ہم غدیر منا۔ اور میں جملہ کہنا چاہوں کہ میرے 8ویں امام کا فرمان ہے، اللہم صلی علی میں اس فرمان سے پہلے ایک آیت پڑھنا چاہوں گا تاکہ بات کو اور آسان کروں، سب کو قریب لے کر آؤں، لیکن یہیں پر یہ ذہن میں رکھیے گا، میں ضرور فرمان سناؤں گا، لیکن میں چاہ رہا ہوں لیکن شاید 10 منٹ بعد سناؤں تو بات زیادہ اثر رکھے گی۔ خدا تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، مختلف چیلنجز کیے اللہ نے قرآن میں لوگوں کو، مختلف چیلنجز کی۔ یہ الگ بات ہے آج تک کوئی چیلنج پورا کر نہیں سکتا ہے۔ جب کوئی صامت کا چیلنج قبول نہیں کر سکتا تو علی تو ناطق قرآن ہے۔ اب خدا قرآن میں کہتا ہے کُلَّا إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ وَلَا يَأْتُونَ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ وَلَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ خدا تعالیٰ کہتا ہے جن اور انس مل کر، ایسے ہے نا، خدا نے چیلنج کیا، میں جن اور انسانوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ تم مل کر اس قرآن کے مقابلے میں ایک قرآن لا کر دکھاؤ، لا یاتون بمثلہ، تم اس کی مثل نہیں لا سکتے، تم اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ کس کی مثل؟ قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ یار صامت کی تو مثل نہیں لا سکتے تو ناطق کی مثل کہاں سے لا سکو گے؟ اب اس میں گہرائی دیکھیے، یہ تو آل محمد کی معرفت کی موتیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب آپ ایک آیت سے ایک پھول نکالتے ہیں نا تو اس کی ٹہنی سے 2 پھول اور نکل آتے ہیں، یہ کیونکہ یہ تو خزانہ ہے رب العالمین کا۔ یعنی اللہ نے چیلنج کیا جنوں اور انسانوں کو، بحث کھولنا ہے کہ تمام جنات اور انسانوں کو میں چیلنج کرتا ہوں، اس قرآن کے مقابلے میں قرآن لا کر دکھاؤ، وہ نہیں لا سکتے۔ اب قرآن کی 6666 آیتوں کو اللہ نے چیلنج کیا، اللہ نے کہا نہیں لا سکتے تم۔ اللہ نے پھر اگلی آیت میں اس چیلنج کو کم کر دیا، پہلے پورے قرآن کا چیلنج کیا، اب چیلنج کو کم کیا، قل فاتوا بعشر صور مثلہ مفتریات۔ اچھا چلو پورے قرآن کا جواب نہ لے کر آؤ، صرف 10 سورتوں کا جواب لے کر آؤ۔ پہلے پورے قرآن کا چیلنج کا، پھر کہا 10 سورتوں کا جواب لے کر آؤ، پھر کہا تم وہ بھی نہیں لا سکتے۔ پھر اللہ نے اپنے چیلنج کو اور کم کیا اور پھر کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا، پھر کہا کہ چھوڑو نہ پورا قرآن نہ 10 سورتیں، صرف ایک سورت کا جواب لا کر دکھاؤ، اگر تم سچے ہو۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ، ایک سورت کا جواب لے کر نہیں لا سکتے۔ اب میں نتیجہ دینے لگا ہوں، یعنی پہلے آپ کو کہا 114 سورتیں، پورا قرآن نہیں لا سکتے، پھر چیلنج کو کم کیا، کہا 10 سورتوں کا جواب لاؤ، کہا نہیں لا سکتے، پھر کہا ایک سورت کا جواب لاؤ، کہا وہ بھی نہیں لا سکتے۔ اللہ نے قرآن میں یہ چیلنج اس لیے کیا کیونکہ اس وقت مصطفیٰ کے زمانے میں 3 قسم کے لوگ تھے، اس لیے چیلنج بھی 3 قسم کے کیے۔ وہ 3 قسم کے لوگ کون سے تھے؟ یعنی مشرک بھی تھے، کافر بھی تھے، منافق بھی تھے۔ مشرک بھی تھے، کافر بھی تھے، منافق بھی تھے۔ مشرک کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کو نہ مانے، مشرک شرک کر رہا ہے۔ کافر کسے کہتے ہیں؟ جو نبی کو نہ مانے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ نبی نے بتایا جو علی کو نہ مانے۔ تھوڑا سا بیدار ہو کس نے؟ منافق کسے کہتے ہیں؟ نبی نے بتایا جو علی کو نہ مانے۔ یعنی 3 چیلنج قرآن میں کیے، 3 قسم کے لوگ موجود تھے۔ کون کون سے؟ مشرک، کافر، منافق۔ مشرکوں کے لیے کہا کہ پورے قرآن کا جواب لے کر آؤ، کافروں کے لیے کہا کہ 10 سورتوں کا جواب لے کر آؤ، علی کے دشمن سے کہا نہ پورا قرآن نہ 10 سورتیں، صرف ایک سورت لے کر آ۔ یعنی اب بھی علی کی دشمنی کی بے بسی نہیں دیکھی، علی کا دشمن ہوتا ہی وہی ہے جو نہ کافر کے برابر ہوتا ہے نہ مشرک کے برابر ہوتا ہے۔
مہربانی، شکر مالک آپ کو سلامت رکھے۔ میں بات کو اور آسان کرتا ہوں تاکہ جو میرے ساتھ ابھی تک سفر میں شامل نہیں ہوئے بزرگوں سے میں دعا لوں گا، صحیح، نوجوانوں سے، یعنی 3 قسم کے لوگ تھے، 3 قسم کے چیلنج: مشرک، کافر، منافق۔ آلے بھائی مصطفیٰ کو یہ ترتیب اتنی پسند آئی، اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، جشن منانے جو ہے بیٹھے، مصطفیٰ کو فضل بھائی یہ ترتیب اتنی پسند آئی کہ خدا کی قسم کہ جب محمد مشرکوں کے پاس گئے تو موبائل میں پنجتن کو لے کر گئے، موبائل میں گئے تو پنجتن کو لے کر گئے، کافروں کے سامنے آئے تو کاندھے پہ حسن اور حسین کو بٹھا کر گئے، اور جب منافقوں کا مجمع اکٹھا ہوا تو غدیر پر علی کو دکھا دیا۔ تو غدیر پر علی بادشاہ کو دکھا دیا، کیونکہ جانتے تھے یہاں منافقوں کا مقابلہ ہے، تو علی کو سامنے پیش کر دیا۔ اس لیے آج بھی ہمیں پتہ ہے نہ ہماری لڑائی کافر سے نہ مشرک سے ہے، ہماری لڑائی ہے منافق سے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں جب شیعوں کی مجلس میں نعرہ لگتا ہے، نعرہ تکبیر کہو تو چپ کر کے جواب دیتے ہیں، نعرہ رسالت کہو تب بھی چپ کر کے جواب دیتے ہیں، جیسے نعرہ حیدری کہو تو کہتے ہیں یا علی، اونچی آواز میں۔ بھائی اونچی آواز میں اس لیے کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہاں نہ اللہ کا دشمن بیٹھا ہوا ہے نہ رسول کا دشمن بیٹھا ہوا ہے، جس کا دشمن بیٹھا ہو اسے اونچی آواز میں علی سنانا پڑتا ہے، اونچی آواز میں علی بادشاہ سنانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے محمد نے غدیر پر علی بادشاہ کو پیش کیا، یا علی اور آپ یہ آیت سنتے رہتے ہیں اور علماء سے سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، کیوں نہ اس کا وہ حقیقی ترجمہ تھوڑا سا میں بھی بیان کرنے کی کوشش کروں، کہ جو آپ سنتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہی سنتے ہیں نا آپ؟ یعنی خدا کیا کہہ رہا ہے اپنے محبوب سے؟ الیوم اکملت، آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا۔ یہ جملہ میں نے کہنا تھا، بڑی مہربانی، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، نازی ہمارا نہیں، آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تمام کر دی۔ تھوڑا سا خوش ہوگا سنیں، جہاں جی یہ کیا کہا کہ میں نے دین تمہارا کامل کیا، نعمت اپنی کامل کی، یعنی دین تمہارا ہے، نعمت میری ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، دین تمہارا ہے، نعمت میری ہے، اور پھر کیا؟ برضیت لکم الاسلام دینا، اور پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ آج میں راضی ہو گیا، برضیت، آج میں راضی ہو گیا۔ علی بھائی ترجمہ سنیں گا، آج میں راضی ہو گیا کہ میرے اسلام کو دین کہا جائے۔ بڑی مہربانی، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ آج میں راضی ہو گیا کہ میرے اسلام کو دین کہا جائے۔ کیا کہا؟ دین تمہارا کامل ہوا، نعمت میری ہوئی، اور میں راضی ہوا کہ میرے اسلام کو دین کہا جائے۔ معلوم ہوا اقرار ولایت علی سے پہلے اسلام تھا، دین نہ تھا۔ پھر سنیں، اقرار ولایت علی سے پہلے اسلام تھا، دین نہ تھا۔ جب ولایت علی ہوا تو اللہ نے کہا میں بھی راضی ہو گیا کہ اب اسلام کو دین کہا جائے۔ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں سامعین گرامی قدر، جو اسلام نہیں، بات اور آسان کروں، جب علی کی ولایت کے اقرار کے بغیر دنیا کا اسلام دین نہیں بنتا تو تیری مسلمانیت علی کے بغیر کیسے مکمل ہو سکتی؟ آپ جی ہیں، مالک سلامت رکھے، مالک ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو علی کی ولایت کے لیے اٹھتے ہیں۔ اور بھائی یاد رکھیے گا، جلسے میں، جشن میں، مجلس میں ذکر علی پر ہاتھ اٹھانا کسی مولوی کی ایجاد نہیں، ہاں، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں،
کسی صحابہ کی روایت نہیں، یاد رکھنا ہے، یا کسی عالم کا فرمان نہیں۔ یاد رکھے گا اگر غدیر پر محمد علی کا ذکر کر کے ہاتھ اٹھوا کر علی علی نہ کرواتے، ہم بھی اپنی مجلسوں میں علی علی نہ کرتے ہاتھ اٹھا کر۔ تو آج بھی ہم نہ اٹھاتے۔ تو یہ علی بادشاہ، تو کیا ہوا؟ تو جب اسلام دین نہیں بنتا علی کی ولایت کے بغیر، تو تیری مسلمانیت کیسے برقرار رہ سکتی ہے علی بادشاہ کے بغیر؟ صحیح جب اسلام تھا، علی بھائی مالک آپ کو سلامت رکھے، آپ کی تنظیم کو جنہوں نے جشن کروایا، جو سب کے نام نہیں آتے، شاہ صاحب آپ کو مالک صحت عطا فرمائے، ہم تو بچپن سے آپ کو دیکھ رہے تھے، آپ کو ہم نے پڑھتے ہوئے دیکھ کر سیکھا، اور آپ ہی جب ہم پڑھتے تو ہماری درستی کرتے تھے، بیٹا جملہ ایسے نہیں تو ایسے پڑھا کرے۔ ہم نے تو بزرگوں سے دعائیں لی ہیں، تو اب میں دعا لینے کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ صحیح جب اسلام تھا اس وقت نبوت بھی تھی یا نہیں تھی؟ وحدانیت بھی تھی، عرش بھی تھا، بیت المعمور بھی تھا، سب کچھ تھا نا، لوح محفوظ بھی تھا، جنت بھی تھی، صحیح قرآن بھی تھا، جبرائیل بھی تھا، بات اور آسان کروں نماز بھی تھی، صحیح ہاں یہ آپ، روزہ بھی تھا، حج بھی تھا، صدقات بھی تھے، خیرات بھی تھی، سنتیں بھی تھی، مستحبات بھی تھے، واجبات بھی تھے، لیکن اسلام تھا، یہ سب کچھ تھے لیکن دین نہ بنا۔ جیسے ہی معلوم ہوا یہ سب کچھ تھے لیکن دین نہ تھے، جیسے علی آیا سب دین بن گیا۔ صحیح تھوڑا سا کچھ ہو کر سنے، تو جیسے حیدری، تو جیسے علی بادشاہ آئے تو کیا یہ دین بن گیا۔ اب میں آپ کو اس لیے میرے امام نے فرمایا، میرے مولا کا فرمان امام کا، میرے مولا نے فرمایا یاد رکھنا، خوش ہو جائیں، یہ جملہ آپ کے لیے، یہ خالصاً تحفہ ہے، غدیر کا موقع ہے۔ تحفہ یہ نہیں ہوتا کہ ریپ ہوا وہ اس کو کھولیں، ربن اتاریں، اندر سے پیکٹ میں سے کوئی چیز نکلے۔ بھائی وہ تحفہ بھی کیا تحفہ ہوا جس کو دیکھ کر خوشی 1 منٹ کے لیے پھر آپ بھول جائیں۔ یار خوش ہو کر یار، یہ بھی کوئی آپ کو ہزاروں لوگوں نے تحفے دیے ہیں، کبھی یاد رکھا آپ نے کس نے کیا وقت گزرا بھول گئے؟ تحفہ وہ ہوتا ہے جس سے عقیدے کی بلندی ہو، اور خوش قسمت ہے آپ کہ آپ کو محمد نے تحفے میں 12 امام عطا کیے ہیں، یہ تحفہ ہے۔ اور خدا کی قسم خوش قسمت ہے آپ کہ غدیر پر محمد نے آپ کو علی کی ولایت تحفے میں دے دی۔ یہ وہ تحفہ ہے جب بھی کھولو نیا، یہ علی کی ولایت وہ تحفہ ہے جب بھی کھولو نیا، خوشبو بھی نئی، بات بھی نئی، انداز بھی نیا۔ دنیا کا تحفہ ایک دفعہ دیکھیں، دوسری دفعہ دیکھیں آنکھیں تھک جاتی ہے۔ ولایت کا ایسا تحفہ ہے خدا کی قسم قائم کے ظہور تک دیکھتے رہو۔ میرے 8ویں امام حیدری، میرے 8ویں امام نے فرمایا کہ جو مومن اقرار ولایت علی کرتا ہے، لکم المثلکم، جو مومن اقرار ولایت علی کرتا ہے، یہ میں غدیر کا موقع میں آپ کے ساتھ یہی سنا سکتا ہوں، اپنی بات تو نہیں سنا سکتا نا، صحیحوں کے فرمان سنا، بات اچھی لگے تو دعا دیجیے گا۔ مولا فرمایا جو مومن اقرار ولایت علی کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے آدم کو سجدہ کرنے والے فرشتے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آدم کو سجدہ کرنے والے فرشتے۔ اور مولانا نے فرمایا جو شخص ہمارے دادے علی کی ولایت کا منکر ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ابلیس۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ابلیس۔ تو فخر کرے وہ شخص کہ جو اقرار ولایت علی کرتا ہے،
اس کی مثال ایسی ہے جیسے آدم کو سجدہ کرنے والے فرشتے، یعنی آدم کو سجدہ کرنے والا وہ ہے جو اقرار ولایت علی کرتا ہے، اس لیے یاد رکھنا سجدہ ہے ہی اقرار ولایت علی کا نام۔ ہوئے 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 ہوئے، سجدہ ہے ہی اقرار ولایت علی کا نام ہے، کیونکہ سجدہ اقرار ولایت علی کا نام نہ ہوتا حسین سجدے میں سر نہ کٹواتے، حسین بادشاہ سجدے میں سر نہ کٹواتے۔ ایک بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ جب سرکار نے، یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، میں پچھلے سال بھی وہ بات نہیں دہراؤں گا جو میں پچھلے سال پڑھ گیا، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ سرکار نے غدیر پر علی بادشاہ کا بازو بلند کیا تھا۔ جب علی بادشاہ کا بازو بلند کیا تو سرکار نے جملہ پڑھا جس پر آپ نے مجھے کہا کہ من کن تو مولا پر یہ گفتگو کریں گے۔ من کن تو مولا پہ بندہ گفتگو کر ہی نہیں سکتا، من کن تو مولا پہ گفتگو کرنے کے لیے کم از کم معیار مصطفیٰ ہونا چاہیے، کیونکہ سرکار سنا سکتے ہیں کہ علی کیا ہے، اور علی بتا سکتے ہیں مصطفیٰ کیا ہے، یا اللہ بتا سکتا ہے کہ علی کیا ہے، یا علی بتا سکتا ہے اللہ اور محمد کیا ہے، بندے تو نہیں بتا سکتے۔ ہم اپنی ناقص عقل کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنی تخلیق میں نقص کو قبول کرتے ہوئے پھر علی بادشاہ کا فضائل پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی جس کی تخلیق ہی نجس نطفے سے ہوئی ہو ہے تو یہ تو ان کی عطا ہے کہ نجس نطفے سے خالق ہونے والے پر اتنی کریمی کر دی کہ وہ باوضو ہو کر آل محمد کا ذکر کر سکتا ہے، نہیں تو خدا کی قسم علی کی ولایت وہ چیز ہے کہ جبرائیل بھی زبان سے جاری نہیں کر سکتا۔ ہوئے 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 ہوئے، علی کی ولایت وہ چیز ہے جو کہ جبرائیل بھی زبان سے جاری نہیں کر سکتا۔ کیوں میں نے جملہ کیوں کہا؟ یہ خطابت کا جملہ نہیں ہے کہ علی کی ولایت وہ چیز ہے کہ جبرائیل بھی زبان سے جاری نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ہر کام جبرائیل سے کروایا، چلیں اسی پر بات کر لیتے۔ اللہ نے ہر کام کروایا نا جبرائیل سے، قرآن جبرائیل لایا، روزہ، نماز، آیتیں، جتنے احکامات شرعی ہیں سب جبرائیل لایا ہے یا نہیں؟ اللہ نے سب کام جبرائیل سے کروائے، لیکن دو کام ایسے ہیں جو اللہ نے جبرائیل سے نہیں کروائے۔ دو کام ایسے ہیں جو اللہ نے جبرائیل سے نہیں کروائے۔ کون کون سے دو کام؟ پہلا کام یہ ہے کہ سیدہ کا رشتہ جبرائیل سے نہیں منگوایا، سیدہ کا رشتہ، بطول کا رشتہ جبرائیل سے نہیں منگوایا، اور دوسرا کام جبرائیل سے نہیں کروایا کہ علی کی ولایت جبرائیل سے نہیں پہنچوائی۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اور علی بادشاہ کی ولایت جبرائیل سے نہیں پہنچوائی۔ بھئی یہ تو آپ سب نے سنا ہوا کہ جب سرکار معراج پر گئے تھے تو معراج پر کس لیے بلایا تھا؟ جنت تو نہیں دکھانی تھی نا، جہنم تو بھی نہیں دکھانی تھی، نبیوں کا استقبال بھی تو نہیں دکھانا تھا۔ اب نبیوں کے استقبال سے تھوڑی متاثر ہوں گے، یہ تو جب سرکار معراج پر گئے، تو جب سرکار معراج پر گئے یعنی میم اور عین کے راج کو معراج کہتے ہیں۔ سرکار جب معراج پر گئے تو پردے عہدیت قریب جب پہنچے تو اللہ نے یہی کہا تھا نا محمد مصطفیٰ سے سلام لینے اور سلام دینے کے بعد کہ میرے محبوب براق کی سواری پسند آئی؟ نبی خاموش۔ کہا ساتوں آسمان کی سیر کروائی؟ نبی خاموش۔ کا جنت کی سیر کی؟ نبی خاموش۔ کا غلمان کے ترانے دیکھے؟ نبی خاموش۔ کا نبیوں کا استقبال دیکھا؟ نبی خاموش۔ اب اللہ جانتے تھے نبی کس بات پر بولتے ہیں، کہا میرے محبوب جہنم میں جلتے ہوئے علی کے دشمن دیکھے؟ علی کے دشمن دیکھے؟ تب نبی مسکرائے۔ تو جب اتنی بلندی پر گئے تو کہا میرے محبوب کس لیے بلایا؟ تو آواز آئی تو جانتا ہے کہ زمین پر کعبے کے علاوہ میرا گھر کوئی نہیں ہے، اور میرے گھر میں علی کے علاوہ آیا کوئی نہیں
تھوڑا خوش چوکس سنے, علی کے علاوہ آیا کوئی نہیں, اور آپ کے گھر بطول کے علاوہ بیٹی کوئی نہیں. اور یہ تو آپ جانتے ہیں اگر کسی کے گھر کوئی بچہ پیدا ہو تو اس بچے کی ذمہ داری گھر والے پر ہوتی ہے. تو میرے گھر علی کے علاوہ آیا کوئی نہیں, آپ کی بیٹی سیدہ کا رشتہ چاہیے. آپ کی بیٹی سیدہ کا رشتہ چاہیے. تو نبی نے کہا اگر رشتہ ہی منگوانا تھا تو جبرائیل سے کلوا دیتا. اندر سے آواز آئی, میرے محبوب جبرائیل کی زبان میں اتنی طہارت کہاں کہ بطول کا رشتہ مانگ سکے. جبرائیل کی زبان میں جبرائیل کی زبان میں اتنی طہارت کہاں کہ سیدہ کا رشتہ مانگ سکے. دو کام اللہ نے نا معراج پر ایسے کیے جس میں جبرائیل کو انوالو نہیں کیا. سیدہ کا رشتہ. دوسرا کام کیا کہ وہ کہا نا کہ کہتے ہیں نا کہ 2 کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا ہے. جب کہا نا 2 کمانوں سے کم فاصلہ رہ گیا تو اللہ قرآن میں کہتا ہے میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. کیا کہہ دیا؟ کیا کہہ دیا؟ اب یہ تو جبرائیل کا کام کیا تھا. میں مثال دیتا ہوں. مثال میں فرض کریں کہ فضل بھائی کو میں کان میں بلا کر ایک پیغام دے دیتا ہوں اور میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ میرا پیغام ہے, یہ پیغام اپنے سینے میں رکھیں. جب ایک مخصوص وقت آئے گا تو میں کسی اپنے نوکر کو بھیجوں گا, وہ آپ کو یاد کروا دے گا کہ جو پیغام معراج پر دیا تھا وہ اب کہہ دو. وہ اب کہہ دو. نوکر کو نہیں پتا کہ پیغام کیا ہے. نوکر نے بس اتنا کہنا ہے کہ علی احسن نے جو پیغام آپ کو دیا تھا ممتاز آباد میں, وہ کہتے ہیں وہ پیغام عوام کو سنا دو. بھائی معراج پر اللہ نے بلا فصل محمد کو علی کی ولایت پہنچا دی تھی. بس غدیر کے موقع پر جبرائیل کو کہتا جا کے محمد کو یاد کرا دے کہ جو پیغام کہا تھا اس کا اعلان کر دے. نعرہ حیدری. تو یہ چاہتا ہوں جو پیغام کہا تھا اس کا اعلان کر دیجئے. اس لیے جب محمد مصطفیٰ نے غدیر پر علی بادشاہ کی ولایت کا اعلان کیا, جملہ خوش ہو کر سنے گا, مالک آپ کو سلامت رکھے. جب اعلان کیا تو صحابی تو سامنے کھڑے تھے, تو مصطفیٰ نے اعلان کرتے ہوگا من کنت مولا فہذ علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, میں آپ کی طرف دیکھ کر گفتگو کروں گا نا. محمد نے پہلے سامنے دیکھا, پھر دائیں جانب دیکھا, کہ من کنت مولا فہذ علی مولا. خوش ہو کر سنیے گا, علی کی ولایت کے عشق سے لبریز ہو کر جملہ سنیے گا, یہ ضائع کرنے والا نہیں ہے. پھر محمد نے اپنے بائیں جانب دیکھا اور کہا من کنت مولا فہذ علی مولا. صحیح خوش ہو کر سنے. پھر پیچھے دیکھا, پیچھے کی جانب دیکھ کر کہا من کنت مولا فہذ علی مولا. پھر عرش کی جانب چہرہ کیا, خوش ہو جائے, عرش کی جانب چہرہ کیا اور عرش کی جانب چہرہ کر کے کہا من کنت مولا فہذ علی مولا. صحابیوں میں سے ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ ہم تو سامنے کھڑے ہیں, یہ دائیں بائیں پیچھے اوپر کسے علی کی ولایت سنا رہے ہیں. مصطفیٰ نے مسکرا کے کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں صرف انسانوں پر علی واجب کر رہا ہوں؟ کہا نہیں, میں پوری کائنات پہ علی واجب کر رہا ہوں. پوری کائنات پر علی کی ولایت واجب کر رہا ہوں. بھائی ولایت واجب ہوتی ہے. میں جملہ کہوں, اچھا جب غدیر ہوئی تو روایتوں میں ملتا ہے, جا کر پڑھیں کتابوں میں. بھائی مسئلہ یہ ہے گوگل اور ٹک ٹاک اور فیس بک کی پوسٹیں دیکھ کر جو عالم اور مولوی بن کر بحث کرتے ہیں ان کی سمجھ نہیں آتی. بھئی جائے جا کر کتاب. جب غدیر کا موقع ہے, غدیر چوک سب جانتے ہیں, بچوں کے لیے کہنا, غدیر چوک کا نام بائی پاس کا نام ہے. یعنی اس ایک چوک پر سے سڑکیں نکلتی تھی مختلف ملکوں کی, مختلف شہروں کی. تو سرکار نے جب وہاں پر روکا, دوپہر کا ٹائم تھا, سرکار نے کہا بلال کو اذان دو.
بلال نے اذان دی، ادھر علی کی ولایت سنائی، ادھر بلال کو کہا اذان دو، اور بلال نے اذان دی، اور پہلی مرتبہ اذان میں علی ولی اللہ پڑھا گیا۔ ہائے 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 یار حیدری، پہلی مرتبہ اذان میں علی ولی اللہ پڑھا گیا۔ لوگوں کا پریشانی، لو اب یہ بھی نیا مسئلہ ہو گیا۔ حارث بن نعمان فہری تو تازہ ابھی حملے میں مر چکا تھا نا، تازہ مرا تھا نا، اس نے کہا تھا اگر آپ سچے ہیں تو میں دعا مانگتا ہوں اللہ آسمان سے عذاب بھیجے، زمین پھٹے اور میں مر جاؤں۔ ابھی کہنے تھا عذاب آ گیا۔ وہ جو عذاب مانگنے والا تھا وہ نماز پڑھتا تھا، وہ روزہ رکھتا تھا، وہ حج زکوٰۃ کا قائل تھا، اور صحیح تھوڑا اور بلند ہو، وہ لا الہ الا اللہ سے لے کر محمد رسول اللہ مانتا تھا، لیکن علی کی ولایت کا منکر تھا۔ نبی کے ہوتے ہوئے نہیں، رحمت للعالمین کے ہوتے ہوئے اللہ نے اس پر عذاب بھیجا۔ ہوئے 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 حارث بن نعمان فہری پر نبی رحمت للعالمین ہے، اللہ کہتا جب تک تو اس قوم میں ہے، تو کرۂ عرض پر ہے، میں عذاب نہیں بھیجوں گا، میں عذاب نہیں بھیجوں گا۔ ابو جہل نے محمد مصطفیٰ کی توہین کی تو روایتوں میں ملتا ہے 2 ہفتے اپنے کمرے سے باہر نہ نکلا، کہیں عذاب نازل نہ ہو۔ یعنی اس نے مصطفیٰ کی توہین کی تھی، اور اس نے مصطفیٰ کے سامنے علی کی توہین کی، اللہ نے فوراً عذاب بھیج دیا۔ تو بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ اچھا، اب بلال نے اذان دی، اذان میں پڑھا علی ولی اللہ، لوگوں نے کہا یہ نیا مسئلہ ہو گیا، ان سے پہلے علی برداشت نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے کہا علی اذان میں بھی آ گیا، اور آج تک لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا، اور یہ ہوگا بھی نہیں، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے تو شہزادی شام نے بھرے دربار میں یزید کو کہا تھا کہ میرے بابا علی کی ولایت تیرے حلق میں اٹکی ہوئی ہے، تیرے حلق میں اٹکی ہوئی ہے، اگر وہ زبان سے جاری ہو جاتی میرا حسین نہ مارا جاتا۔ معلوم ہوا علی ولی اللہ جن کے حلقوں میں اٹکا ہوا ہو، علی کی بیٹی اسے یزید کہتی ہے۔ علی کی بیٹی اسے یزید کہتی ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ اور مختار ثقفی کو بھی تو یہی کہا تھا، مختار ثقفی کو اس نے یہی کہا، ابن زیاد نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ آج میں ایک بڑا شیعہ قتل کروں۔ بندوں نے کہا روزانہ تو مارتا ہے، اس نے کہا نہیں، میرا دل کہتا عام شیعہ نہ ماروں، خاص شیعہ ماروں۔ دربار میں درباری تو ہوتے ہیں، جو روٹیوں پہ پلنے والے ہیں وہ درباری ہوتے ہیں، جو عشق پہ پلنے والے ہوتے ہیں وہ ملائی ہوتے ہیں۔ یار تھوڑا سا تو خوش ہو کر سنا کریں۔ تو چاہتا ہوں عشق درباروں سے نہیں ملتا، عشق چوکھٹ سے ملتا ہے، اور عشق کرنے کے لیے سر جھکانا پڑتا ہے، سر جھکانے کے لیے روح جھکنی پڑتی ہے، روح جھکانے کے لیے من کو مارنا پڑتا ہے، من کو مارنے کے لیے نفس کو ختم کرنا پڑتا ہے، تب جا کر علی ملتا ہے۔ ہاں جی، تم نے علی کو ایسے لے لیا، خوش قسمت ہو آپ ہیں۔ تو مختار اس نے کہا میرا دل بڑا شیعہ ماروں، تو اس کے وزیر نے کہا ایک شیعہ ہے، کہ کون؟ کہ دربار میں نیچے زندان میں بیٹھا ہوا ہے۔ جب امیر مختار زندان میں تھے نا تو روایتوں میں ملتا ہے کمبر بھی آپ کے ساتھ تھے، علی بادشاہ کے 2 عاشق ساتھ تھے، کمبر اور میسم، روایتوں میں ملتا ہے وہ بھی زندان میں ساتھ تھے، اور مختار کی ایک ہی بات ہوتی تھی، جب بھی بیٹھتے ان دونوں کو کہتے مجھے علی کا فضائل سناؤ، مجھے علی کا فضائل سناؤ۔ تو نوکر کہتا ہے بادشاہ در ایک ہے زندان میں بیٹھا ہوا، بہت بڑا شیعہ ہے۔ ابن زیاد پوچھتا ہے دلیل کیا ہے؟ خوش ہو کر سنیے گا دلیل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اس سے بڑی کیا دلیل ہو، زمین پر بیٹھ کر، فرش پر بیٹھ کر علی کا نعرہ لگاتا ہے، جواب عرش سے آتا ہے۔ نعرہ لگاتا ہے، جواب عرش سے آتا ہے۔ تو چاہتا لے آؤ اس کو۔ جب مختار کو لایا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توک، آنکھوں سے خون بہ رہا تھا، تو آگے سے ابن زیاد کہتا ہے مختار تو میرے ساتھ کیوں نہیں شامل ہو جاتا؟ کہا کس شرط پر؟ کہا تو میرے ساتھ شامل ہو جا۔ مختار نے کہا ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟
کا اقررت بولایت علی، تو میرے علی کی ولایت کا اقرار کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اس نے کہا میں تو مانتا نہیں علی کو۔ مختار نے کہا پھر میں تیرے پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ مختار وہ کہتا ہے اچھا بڑے دربار میں تو میری توہین کر رہے ہے، تو میرے پر لعنت، تو جانتا ہے میرے پاس کیا اختیار ہے؟ کہتا کیا اختیار ہے؟ کر چاہوں تو تجھے یہی کھڑے کھڑے تیری گردن اڑوا دوں۔ مختار نے کیا کہا لگایا ہے؟ مختار نے کیا کہا لگا۔ یہاں پر مجھے ایک عالم کا جملہ یاد آ گیا، انہوں نے بڑا پیارا جملہ لکھا، اور انہوں نے کہا کہ جب مختار زندان میں آئے، عالم توجہ دعا دیجئے، مختار زندان میں آئے تو ابن زیاد نے مختار کو کہا وہ دیکھو زندیق آ گیا، وہ دیکھو کافر آ گیا، وہ دیکھو مشرک آ گیا، وہ دیکھو نصیری آ گیا، وہ دیکھو وہ آ گیا جو بت پرست ہے۔ اچھا وہ جتنے القابات مختار کو دے رہا تھا، تھک کے نہیں سننا، مختار زور زور سے ہنس رہا تھا۔ اچھا وہ ہنسے، ابن زیاد کو برا لگے۔ ابن زیاد کہا میں تجھے کافر کہتا تو ہنستا ہے، میں تجھے مشرک کہتا تو ہنستا ہے، میں تجھے زندیق کہتا تو ہنستا ہے، میں تجھے بت پرست کہتا ہوں ہنستا ہے، آتش کدا کہتا تو ہنستا ہے، میں جانتا ہوں تو کس کا ماننے والا ہے، لیکن میں تجھے جتنے القابات دیتا ہوں تو ہنستا کیوں ہے؟ خدا میرے بندے ہوئے ہاتھ دیکھے گا، جملہ ضائع مت کیجیے گا، میرا جملہ نہیں، مختار سقفی کا ابن زیاد کے بھرے دربار میں جملہ ہے۔ کہا میں تجھے القابات دیتا ہوں، تجھے کافر مشرک منافق کہتا ہوں تو ہنستا ہے۔ مختار کہتا ہے ہنستا اس لیے ہوں، تو مجھے کافر کہتا ہے، مجھے میرے مرشد علی کا فرمان یاد آ جاتا ہے، کیونکہ میرے مرشد علی نے کہا تھا مختار یاد رکھنا جب تک لوگ تجھے میرے عشق میں کافر نہ کہے تو مومن نہیں ہو سکتا۔ اوئے ہوئے 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 جب تک لوگ تجھے علی کے عشق میں کافر نہ کہے۔ معیار سنا ہے آپ نے؟ آپ کو تو محلے کے دو بندے کافر کہے تو بندہ کہے اوہ علی زیادہ مان لیا۔ برادری کے بندے ناراض ہوتے یار شادیوں پر جانا ہوتا ہے، خوشی غمی وہ مسئلہ ہو گیا۔ او بھائی شادی خوشی غمی یہی رہ جائے گا، آگے حکومت علی کی ہے۔ ہاں اور جتنے مر گئے برادریاں نبھانے والے علی کو چھوڑ کر چلے گئے دنیا سے، کس نے نام یاد رکھا؟ کس نے نام یاد رکھا؟ اور بھائی برادری بھی اسی سے اچھی لگتی ہے جو علی والا ہو، برادری ہے یہی تو چاہتا ہوں۔ اور تو کیا کہا بندہ مومن اس وقت ہوتا ہے جب تک لوگ اسے علی کے عشق میں کافر نہ کہیں، کافر نہ کہیں۔ اس لیے تو سلمان کو کافر کہتے تھے، میسم کو بھی نہیں مانتے تھے، ابو ذر کو بھی نہیں مانتے تھے۔ اور آخری جملہ بلال سے کہا، اذان تو بلال نے اذان دی، علی نے اللہ پڑھی۔ میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، اگر کوئی جواب ہو کسی کے پاس میں مجلس پڑھ کے جشن پڑھ کے بیٹھوں گا، آ کر میرے سے اس پر گفتگو کر لے۔ بھائی مجھے کسی پھٹی ہوئی روایت میں دکھا دو بلال نے اذان دی ضرور لیکن نماز کب ہوئی؟ ہوئے 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 دعوت فکر پر خاموشی نہ، صحیح نہ ایسے نہ کریں۔ تو اذان کب؟ بھائی ادھر علی کی ولایت اذان میں پڑھی گئی، ادھر محمد نے من کن تو مولا پڑھنا شروع کر دیا۔ محمد من کن تو مولا پڑھتے گئے، علی سناتے گئے۔ خدا کی قسم 7 گھنٹے تک محمد خطبہ دیتے گیا، الحمدللہ الذی مفتاح لذکر بعبادہ بعزت وجود الذی خلق والخلائق، ھذا آدم ھذا خالق الآدم ھذا نوح ھذا خالق النوح ھذا موسیٰ ھذا خالق۔ خدا کی قسم محمد 7 گھنٹے تک آیت اللہ مراشی نجفی خطبہ غدیر میں کہتے ہیں 7 گھنٹے بلال کی اذان کے بعد محمد نے سب صحابیوں کو صرف علی سنایا اور سنا کر بتا دیا یاد رکھنا نانو صلات کہتے ہی علی کو ہے۔ کیا تو میں چاہتا ہوں نبی علی سنا رہے ہیں، جب نبی علی سنائے گا تو خدا کی قسم وہ علی کیا ہوگا؟ فرمایا یہ صلات ہے، علی صلات ہے، علی صلات اکبر ہے، علی صلات مومن ہے۔ اس لیے صلات اچھی ہی اسی کو لگتی ہے
جس کے پاس علی ہوتا ہے. بھائی عبادت ہے ہی وہ جس میں علی ہو. بھائی جب آپ نماز پڑھتے ہیں رکوع میں جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم ہے بابا. سجدے میں جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. پہلے پڑھتے ہیں عظیم پھر پڑھتے ہیں اعلیٰ. بھائی جو معنی عظیم کی ہیں وہی اعلیٰ میں آتے ہیں. کیا ہو گیا آپ؟ جو عظیم کے ہیں وہی اعلیٰ میں آتے ہیں. جو اعلیٰ کے معنی ہیں وہ عظیم میں آتے ہیں. مالک یہ کیا؟ رکوع میں عظیم سجدے میں اعلیٰ معنی دونوں کے سیم ہیں. فرق ہے. میرے مولا سے پوچھا گیا, مولا کے جواب نہ ہوتے ٹکرے مار کی شیعہ مر جاتے. مولا سے پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ ادھر عظیم ہے ادھر اعلیٰ ہے. میرے مولا فرمائے یاد رکھنا. اس نے کہا پوچھو مولا کیا رب دو ہے؟ ہاں شاہ صاحب مالک آپ کو سر کیا رب دو ہیں؟ ایک عظیم ہے اور ایک اعلیٰ ہے. کہا نہیں رب ایک ہے. کہا پہ فرق کیا ہے؟ کہ یاد رکھنا جب تم سجدے میں کہتے ہو سبحان ربی العظیم, یا عظیم سے مراد ہے ہم 14. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, یا عظیم سے مراد ہے ہم 14. اور جب تم ہم 14 کی تعریف کرتے ہو تو ہم 14 تمہیں کہتے ہیں. اب سجدے میں جا کر اسے اعلیٰ کہو جس نے ہمیں عظیم بنایا ہے. حیدری. بس سامعین گرامی قدر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مالک ہماری اس جشن کی عبادت کو اور اس میں جو فضیلتوں کے موتی نچھاور کیے گئے علی بادشاہ کی عظمت سے بھرپور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور تنظیم اصلیہ نے جو یہ اس عبادت کا اہتمام کیا, آل بھائی اور آل بھائی کے دوست, فہیم بھائی, فضل بھائی, جتنے سادات عظام ہیں جن نے حصہ لیا, مالک ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جو بزرگ تشریف فرمائے مالک انہیں صحت سلامتی عطا فرمائے. ان کا سایہ اپنے گھر والوں پر سلامت رکھے. بزرگ خاندان کی زینت اور رونق ہوتے ہیں, مالک ان رونقوں کو سلامت رکھے. اور یہ اگلے سال بھی ایسے ہی غدیر کا جشن دیکھیں. ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے پردوں کو عزتوں کی حفاظت فرمائے. جن کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں مالک ان کے جلد از جلد ان کے کفر کے مطابق ان کے رشتوں کو پائے تکمیل تک پہنچائے. جو قرضہ جات میں مبتلا ہے مالک ان کی غیب سے مدد فرمائے. جو فائنانشلی طور پر کسی پریشانی میں مبتلا ہے مالک غدیر کے ذکر کے صدقے میں مالک ان کی تمام پریشانیوں کو دور کرے. اور تمام دعاؤں کی افضل دعا مالک ہمارے رہبر حقیقی رہبر احد سرکار امام زمانہ کا جلد ظہور فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری.